سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت پر السلام۔ ناظرین، حالات بڑی تیزی کے ساتھ دن بدن خراب ہوتے جا رہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ ہر صورت کوئی نہ کوئی ایسا کام ڈالنے والا ہے جس سے مزید حالات خراب ہو۔ ہمارے ساتھ عبدالقیوم صاحب ہیں۔ سر، کیا اپڈیٹ ہے؟ آپ دیکھیں مبارک صاحب کے یونائٹڈ نیشنز میں جو سیکورٹی کونسل میں قرارداد جب پیش ہوئی تو 14 ممبر جو تھے یونائٹڈ سیکورٹی کونسل کے وہ واک آؤٹ کر گئے۔ جب امریکہ کے سفیر ایران کے خلاف پریزنٹیشن دینے والا تھا تو 14 ممبر جس میں فرانس، جرمنی، یورپ اور باقی جاپان بھی، وہ سب واک آؤٹ کر گئے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ یونیلیٹرلی آپ لوگوں نے مل کے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے، ہم سے مشورہ بھی نہیں کیا یورپین یونین سے اور اپنے باقی پارٹنر سے، تو ہم یہ جو آپ کی پریزنٹیشن ہے یہ بالکل بوگس ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو یہ دیکھیں اس کی سب سے بڑی وہ کہتے ہیں کہ بدنامی ہوئی امریکہ کی، اور امریکہ کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ جب امریکہ چاہتا ہے کبھی اس کو، چونکہ ایک قسم کی ڈیفیٹ ہوئی ہے، چونکہ امریکن جو میڈیا ہے اور امریکن جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی ٹوٹلی ڈیفیٹڈ، امریکہ ڈیفیٹ کر گیا اور جو اسرائیل ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹرائے ہو گیا ہے۔ تو اس کے اوپر ابھی لازمی بات ہے امریکہ کا صدر ہے، اس کو اس کے اندر بھی سپورٹ اس کو نہیں مل رہی، باہر کی دنیا بھی اس کے خلاف ہو گئی ہے، اور پھر ایرانی ان کے اوپر جو انہوں نے ایرانی نے ان کو مارا ہے وہاں مڈل ایسٹ کے اندر، اور جو اسرائیل کو مارا ہے وہ کہتے ہیں وہ بہت ساری سیکریٹ چیزیں آج تک پتہ نہیں لگ رہی، کیونکہ ادھر کسی کا نہ تو وہ کوئی ویڈیو آ رہی ہے باہر، نہ وہ لیک آؤٹ ہونے دیتے میڈیا میں، نہ یہ ٹیلی ویژن کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کو ٹرمپ کو ہٹ کر رہی ہیں ابھی کہ میں کیا کروں۔ تو ابھی جیسے آپ نے کہا پاسبلی وہ کوئی اور چیز سوچ رہا ہوگا، لیکن اس میں چائنیز اور رشینز آپ کو پتہ ہے وہ بڑے اوپنلی ابھی آ گئے ہیں۔ چائنا، امریکن میڈیا، امریکہ کا منسٹری ڈیفینس جو ڈیفینس منسٹر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چائنیز نے بہت خطرناک قسم کے میزائل ایران کو دیے، ہمیں پتہ لگ گیا ہے۔ رشیا کہتا ہے ہمارے اس کے ساتھ تعلقات ہیں۔ فارن منسٹر رشیا کا لائیو انٹرویو میں کہہ رہا تھا، وہ پوچھتا ہے ایک امریکن سے، آپ کہیں کہ جرنلسٹ کے، یہ صرف ہمیں بتا دو کہ چائنا اور رشیا تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ ہمارے رشیا کے ساتھ تو ہمارے تعلقات ہیں بہت پرانے ہیں، ہم بہت کچھ آپس میں شیئر کرتے رہے، اور چائنیز کے بارے میں اس نے کہا وہ ہماری ڈپلومیٹکلی اور باقی ادروائز، ڈپلومیٹکلی اینڈ ادروائز وہ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ مطلب اس نے بولا اوپنلی بولو نا کہ ملیٹریلی مدد کر رہے ہیں۔ اس نے کہا بس میں نے تمہیں بتا دیا کہ ہر سیکٹر پہ وہ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دو ملک ہیں ان کو یہ پتہ ہے مبارک صاحب کہ اگر یہ امریکہ آ گیا جو آ نہیں سکتا، وہ جو 2 دن کا 1 دن کا وہ کہہ رہا تھا سرنڈر کر جائیں گے، ڈپلومیٹس جو ہیں وہ سارے اسائلم اپلائی کر لیں، ہماری فوج اندر آنے والی ہے، ان کے سارے ہم اسیٹس قبضہ کر لیں گے، ان کے ایٹامک وہ جو پلانٹ سے تباہ کر دیں گے، ان کے میزائل سائٹس تباہ کر، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ امریکہ خود کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا بھاگ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل جو سینٹ میں ووٹنگ ہوئی اس کے خلاف کہ تم ریزائن کرو، اس میں 67 سینیٹرز نے اس کے خلاف ووٹ ڈالا اور 34 نے اس کی فیور میں ڈالا۔ تو انہوں نے کہا تم ریزائن کرو، اور اس نے بولا میں ریزائن نہیں کروں گا۔ اچھا سر، جو اطلاع ہے اسرائیل کے جو تیل کے ڈپو کو اڑا دیا گیا ہے، اور اسرائیل میں اس وقت گرم مچیا ہوا ہے، وہاں پہ ٹھیک ٹھاک پرابلم ہو رہی ہے۔ ایران تو چلو، ایران کا تو جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن اسرائیل میں بہت تباہی مچی ہے۔ اور یہ چیزیں جو ابھی آپ نے سر نے بتائی ہے کہ ویڈیو نہیں آنے دے رہے، عرب ممالک کی ویڈیو، جس طرح ہم نے صبح بتایا تھا کہ لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع ہے جنہوں نے ویڈیو ڈالی تھی، اور یہ جو تباہی ایران اتار رہا ہے اس پر کئی لوگ اس وقت سینئر جو صحافی ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ امریکہ ایٹمی وغیرہ نہ استعمال کرے۔ آپ یہ جو پوائنٹ آپ کا مبارک صاحب، یہ اس پوائنٹ میں کچھ آپ کہہ لیں کہ میرے خیال میں ایسی اتنی بڑی حماقت نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی رشین اور چائنیز انوالو ہو گئے، اور نارتھ کوریا نے بھی دھمکی اس کو دی ہے۔ اس نے کہا بے شک میرا چھوٹا ملک ہے لیکن میں امریکہ کو تباہ کر دوں گا اگر اس نے ایران میں ایٹم بم کرایا۔ اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں
کہ ایران کے پاس آلریڈی ایٹم بم ہے, تبھی تو اتنی دلیری سے لڑ رہا ہے, اتنی دلیری سے لڑ رہا ہے کہ دو بڑی طاقتوں کے خلاف وہ اکیلا ڈٹ گیا. مسلمان جو ہیں وہ سارے منافق ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. مسلمانوں نے اس کی وہ گھاس بھی, جب وہاں پہ اگر آپ کہیں کہ غزہ میں کسی کو گھاس تک نہیں ڈالا تو یہاں کدھر ڈالیں گے؟ یہ تو ایران امریکہ لڑ رہا ہے ڈائریکٹ اس کے اندر, وہ اسرائیل مارا تھا ان کو. تو یہ جو ساری باتیں, اور وہاں پہ اس میں آپ کہہ لیں کہ اسرائیل کا جو بڑا ایئرپورٹ ہے اس کو انہوں نے تباہ کیا ہے. ایک ویڈیو لیک آؤٹ ہوئی ہے جس میں ان کے جہاز سارے, یہ جو کمرشل جہاز ہیں سارے, سب لوگوں کو, سب جہازوں کو آگ لگی ہوئی ہے. پھر ان کا جو ملٹری کے بیسز ہیں ان کے اوپر ایران نے تباہ کیا ہے, بڑے بڑے میزائل مارے ہیں. ابھی جو ایران کے میزائل جا رہے ہیں یہ لیٹسٹ میزائل ہیں جس کی وجہ سے ان کی تباہی ہو رہی ہے. ایک میزائل میں سے 90 وہ نکلتے ہیں, 80 90 اس کے وہ نکلتے ہیں, چھوٹے چھوٹے میزائل جو آپ کہیں یہ بم نکلتے ہیں. تو وہ ایسے پھیلتے ہیں کہ ایک ٹارگٹ 90 ٹارگٹ کرتا ہے اور وہ تباہی پھیلا رہا ہے پورے شہروں میں بھی جہاں جہاں ان کا وہ ایران جو ہے وہ ان کے اوپر حملے کرتا جا رہا ہے. تو یہ حیرانگی کی دنیا حیران ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے. تو ٹرمپ جو ہے وہ کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے, بالکل پاگل ہو گیا ہے. ابھی پکڑ کے ماتھا بیٹھا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے. بلکہ ایک جگہ یہ بھی لکھا تھا کہ ٹرمپ ایران سے کہتا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, تو ہم جنگ بند کرتے ہیں. انہوں نے کہا ابھی ایران کا یہ ہے, اس کا آپ کہیں کہ پاؤں اوپر جا رہے ہیں. ایران نے بولا کہ تمہاری کوئی بات ہم نہیں ماننے والے. اگر تو یہ بولے گا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ریجیکٹڈ. اگر تو یہ بولے گا کہ اور کوئی چیز ہم کرنا چاہتے ہیں, بالکل تمہاری کوئی بات نہیں ماننے والے. جنگ چل رہی ہے, جنگ چلے گی جب تک چلے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کے پاس بھی کوئی چیز ایسی ہے یا اس کو دے دی گئی ہے. میزائل اس کو مل گئے چائنا سے. یہ منسٹری ڈیفینس نے, امریکہ نے خود بولا ہے کہ ان کو میزائل ملے. رشین انڈر گراؤنڈ ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے, وہ دے رہے ہیں ان کو, اوپنلی دے رہے ہیں. اور باقی ابھی رہ گیا امریکہ. تو امریکہ کتنا چلے گا؟ ان کے کہتے ہیں کہ میزائل بھی ختم ہو گئے, اسرائیل کا سب کچھ ختم ہو گیا. ایرانیوں نے کہتے ہیں ایسی گیم کھیلی ہے ہوشیاری سے, چلاکی سے. اپنے پرانے میزائل سب سے زیادہ پہلے پھینکے, اس کے اوپر ان کے جو ڈیفینسو میزائل تھے یا جو سسٹم تھا اس کو انہوں نے سب اپلائی کیا اور وہ سارے ختم ہو گئے. انہوں نے اصل میزائل ابھی شروع کر دی جس میں سے ایک میزائل مارتے ہیں 80 90 100 اس میں سے اندر وہ بم نکلتے ہیں اور وہ پورے ایسے ہوتا ہے جیسے اوپر سے کوئی ستارے گر رہے ہیں, وہ کیا ہو رہا ہے رات کو. تو وہ ان کو ابھی مار پڑ گئی ہے. امریکن کے اینالسٹ, امریکن کے جرنلز وہ کہہ رہے ہیں امریکہ ہار چکا ہے. اچھا, ایک اور چیز جو نئی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے جی, عرب کنٹریوں میں امریکہ کی عزت بھی خاک میں مل گئی ہے اور عرب جو ہے وہ خلاف ہو گئے امریکہ کے, اور اپنے جو ان کے وہاں پہ بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی کمبختی آ رہی. کیا دیکھتے ہیں سعودی عرب کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ فوج اپنی فوج اتارے گا ایران کے خلاف سعودی عرب؟ کبھی بھی نہیں. یہ تو اتنے بزدل ہوتی, آپ دیکھیں ایک ہوتی کیا تھا, وہ ہوتی ایک, آپ کہیں کہ یہ چھوٹی سی وہ ایک تنظیم تھی جو لڑ رہے تھے ان سعودیہ کے خلاف, یو اے کے خلاف, اور ان پوری یہ جو گلف سٹیٹس ہیں. تو ان کو اتنے گلف سٹیٹس کے 7-8 ملک اس کو نہیں مار سکے. ہوتی جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کے سعودیہ کے جو تیل پیدا کرنے والے جگہ ہے وہاں پہ مار رہا تھا. تو کچھ نہیں ہوا. پھر بڑی منتیں شنتیں کر کے تو یہ تھوڑے سے ہٹے, وہ پیچھے ایران کو بولا, ایران نہیں بچایا ان کو, ورنہ ایران اگر ان کو کہہ دیتا اور مارو تو ہوتی ان کے لیے کافی تھی, یہ سارے 5-6 ملکوں کی تباہی ہو جاتی. ابھی اصل بات یہ ہے چونکہ اربوں کو پتہ لگ گیا, اور یہ ابھی چیز ایک لیک آؤٹ ہوئی مبارک صاحب کہ یہ جو فوج امریکہ کی بیٹھی ہوئی تھی یہ امریکہ نے نہیں بٹھائی تھی, یہ اربوں نے اپنی حفاظت کے لیے بٹھائی ہوئی تھی. یہ چیز پہلی دفعہ دنیا کو پتہ لگی ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے امریکہ کا بیس, امریکہ کا بیس, امریکہ کے بیس. وہ کہتے ہیں کہ یہ عربوں نے, ہر ملک نے اپنی شہنشاہیت, وہ جو ان کی وہ پیسہ دولت جو ان کو مل گیا ہے اس کو بچوانے کے لیے ان کو کتنا پیسہ دے رہے تھے امریکہ کو مہینے کا. یہ پتہ نہیں کہ ایک بیس کا اندر جہاز کھڑے, فوج کھڑی ہے, اس کا پیسہ امریکہ کو مل رہا تھا, ہر ملک دے رہا تھا, اور یہ سوچ رہے تھے ہمیں بچائیں گے. جب امریکہ خود مار کھا گیا تو ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا, الٹا ان کا نقصان ہو گیا. ان کے بیسوں کے اوپر بمباری انہوں نے کی, ایئرپورٹوں پہ کی, ان کے امریکن سارے بیس تباہ کر دیے, اور ان کے ملکوں میں. سر آپ دیکھتے ہیں کہ مزید ابھی ایران مارے گا ان کو؟ جی میں نے کہا مزید مارے گا ابھی عرب کنٹری ان کو مارے گا. اصل میں آپ کو بتاؤں اب بھی ایران جو ہے ان کو بہت مارے گا, کیونکہ ایران شروع ہی سے
اس چیز کے خلاف تھا کہ تم نے امریکن میرے سر کے اوپر بٹھائے، سر کے اوپر تو نہیں، وہ پاؤں میں آتے ہیں، امریکہ جو ایران اونچا ہے، یہ سمندر نیچے ہے، ادھر نیچے ہے. تو آپ دیکھیں کہ ابھی ایران کو پتہ لگ گیا کہ ہم نے جو مارے امریکہ کے اور اسرائیل جیسے ملک کو مار دیا ہے، تو یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ان کے اوپر 10 بلڈنگ کے اوپر مبارک صاحب اگر یہ میزائل کرا دے تو یہ بالکل دیوالیہ ہو جائے گا مڈل ایسٹ کا. یہ جتنے ملک ہیں اور یہ کنگال ہو جائیں گے، جس کو اردو میں کہتے ہیں. اور ان کی وہ کنگال، وہ رام خور لانتی پاکستانی بھی جنہوں نے ملک کو ہمارے کو لوٹا اور ادھر پیسہ چھپایا. اچھا وہ لانتی، ایک لانتی تو وہ کوما میں پڑا ہوا ہے، اس کو تو برین کا وہ فالج ہو گیا، وہ بڑا لانتی باجوے کو نا. تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑا ہی بلا ہوں، اب کتے کی موت مرنے والا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. مہربانی. نہیں، امریکہ کے متعلق اس وقت دو چیزیں سامنے آ رہی جو میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں. سر بالکل ٹھیک کہہ رہے، لیکن امریکن ایٹم استعمال کریں گے اور اس کے لیے وہ تیاری پکڑ بڑی تیزی کے ساتھ. آپ دیکھیں گے چند دن میں آپ کو یہ خبر آ جائے گی، مل جائے گی کہ امریکہ نے یہ کام ڈال دیا، کیونکہ بزدل ہے، مقابلہ نہیں کر پائے تو اب یہ حربہ استعمال کریں گے. چینل کو سبسکرائب کریں. اور یہی دوسری جنگ عظیم میں بھی انہوں نے کیا تھا، اس وقت بھی یہ کاروائی ڈالنے کے لیے میرا خیال ہے کہ کافی ٹرمپ پریشان بھی اسی وجہ سے زیادہ ہے. ایک تو ہار ہے، دوسرا اس پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ یہ ایٹمی جو بھی وہاں پہ ایٹم بم وغیرہ استعمال کریں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں.